بنائی ہے کیا صورت خدا نے محمد کی، بنائی ہے کیا صورت خدا نے محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ مسلمانوں کو ریسپیکٹڈ ٹیچرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا خصوصاً سر عابد جان صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس بہترین پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی میرے سامنے طلباء کرام، والدین اور ٹیچرز حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور جب بھی میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں، میں صرف 2-3 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے انتہائی توجہ کے ساتھ وہ باتیں سننی ہے۔ پہلی بات، بینگ ایز اے ٹیچر اینڈ بینگ ایز اے پیرنٹ، کیونکہ ہم ٹیچرز بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، تو ہمیں اس بات پر بہت زیادہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے پیشے کے ساتھ منسلک ہے جو ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پیشے ہیں، there are a lot of professions، لیکن صرف ٹیچنگ جو ہے یہ ایک ایسی پروفیشن ہے، ایک ایسا پیشہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انما بعثت معلما، کہ یقیناً مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور کیوں نہ ہم اس پیشے پر فخر کریں، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد تھے۔ تو یہاں پر جتنی بھی ٹیچرز ہیں، ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس پیشے کو ادنا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک پراؤڈ فیل ہونی چاہیے کہ ہم ایز اے ٹیچر ہیں۔ دیکھیں، یہ ایجوکیشن سسٹم یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ ٹرائنگل آپ لوگ جانتے ہیں جس کے 3 ورٹیسز، 3 کارنرز ہوتے ہیں۔ اگر اس ٹرائنگل میں ایک بھی ورٹیکس نہ ہو تو یہ ٹرائنگل انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ ان 3 ورٹیسز میں ایک ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس آ جاتا ہے، دوسرا پیرنٹس اور تیسرا ٹیچرز۔ یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو یہ صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہے، یہ صرف ہمارے طلباء کرام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے، ہمارے پاکستان کا یہ ایک مستقبل ہے، یہ یوتھ یہ ہماری فیوچر ہے۔ اگر ہم ان بچوں پر کام نہیں کریں گے، ان بچوں کے ساتھ محنت نہیں کریں گے، ان کے ہر ایک ہیبٹس پر ہماری نظر نہیں ہوگی، اگر ان کی ڈائریز ہم چیک نہیں کریں گے، ان کے دوستوں پر اگر ہماری نظر نہیں ہوگی، کیا آپ لوگوں نے کبھی اپنے بیٹے کو بیٹھایا ہے کہ بیٹا آپ نے اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ نے کن باتوں پر عمل کرنا ہوگا؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا جس کی زندگی کا کوئی بھی مقصد نہ ہو اور نہ ہی اسے جینے کا کوئی حق حاصل ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی جہاں پر 3 چیزوں کا احترام، 3 چیزوں کی رسپیکٹ اور 3 چیزوں کو اگر لوگ اس کی ادب نہیں کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم جس سے سبق حاصل کرتے ہیں، ہم جس سے سیکھتے ہیں، جو ہمیں علم دیتے ہیں، اور وہ ہے ٹیچرز۔ نمبر 2، جہاں پر ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، یعنی ہمارے سکولز، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے مسجد اور ہمارے مدارس، اگر ان کی ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے تو بحیثیت قوم ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، جس چیز میں ہم علم حاصل کرتے ہیں، یعنی ہمارے بکس،
ہماری قرآن شریف اور ہمارے سپارے، ہماری کاپیز. دیکھیں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا اونچا مقام کیسے دیا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں کبھی میں نے بے وضو سفید کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا. اور ہم نے بحیثیت قوم ایز اے نیشن اگر ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اگر ہم نے ترقی کرنی ہوگی، تو سب سے پہلے ہم نے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنی ہوگی. تو بینگ ایز اے پیرنٹس، میں پیرنٹس سے یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں سر عابد جان صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. سر عابد جان صاحب ایک انتہائی محنتی اور قابل انسان ہے، اور ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ان کی بہت زیادہ سروسز اور بہت زیادہ خدمات ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ضرور ڈیفوڈل اسکول سسٹم کو سپورٹ کریں. سر عابد جان صاحب کی آپ لوگ جتنی بھی ہیلپ ممکن ہو تو آپ لوگ ان کی ضرور ہیلپ کیا کریں. اور آخری بات میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ صرف بچے نہیں ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے، تو ہم نے اس پر کام کرنا ہوگا، اور اگر اس پر ہم کام کریں گے تو یقین مانیں کہ پاکستان انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کرے گا. اور میں اپنی تقریر کا اختتام آپ لوگوں سے ان اشعار کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاڑ کرنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاڑ کرنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا. تھینک یو سو مچ.